السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر ہماری سیریز جاری و ساری ہے اور آج کا ٹاپک ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی معرفت کا واجب ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ایمان والے کا ایمان صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ اس کے حال سے آگاہ اور واقف ہو جائے جس پر وہ ایمان لا چکا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا سورہ زخرف آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، مگر وہ لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات کی گواہی دیں۔ بنا بری اللہ نے لوگوں کی گواہی کی صحت کو قبول نہیں کیا مگر ان کے علم و معرفت کے بعد۔ پس اس طرح حضرت مہدی قائم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک وہ آپ کے متعلق آپ کی غیبت کے بارے میں نہ جاننے والا ہو، اور وہ یہ کہ ائمہ علیہم السلام نے آپ کی غیبت کی خبر دی ہے اور ان سے منقول روایات میں اس غیبت کے واقع ہونے کو اپنے شیعوں سے بیان فرمایا ہے، اور یہ چیزیں کتابوں میں محفوظ ہو گئیں اور کم و بیش غیبت سے واقع ہونے سے 200 سال قبل کی تالیف شدہ کتابوں میں ثبت و تحریر ہو گئیں۔ اس بارے میں اس کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہتی کہ ان مؤلفین نے اپنے ائمہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے محافظ ہیں سے غیبت کے تذکرے اور اس کے ایک مقام کے بعد دوسرے مقام اور دیگر مقامات پر وقوع پذیر ہونے کو جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور اپنے اصول میں ترتیب و تالیف دی، اخذ کیا اور اس کو محفوظ کر لیا، پس اس طرح اور ان جیسی دلیلوں سے حق غالب آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ اور ہمارے دشمنوں اور مخالفین نے جو گمراہ ارادے رکھتے ہیں حضرت قائم امام کی غیبت کے بارے میں حق کو ٹھکرانے اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے اور اس کی حقانیت پر مشاہدے کی حد تک دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ اس طریقے سے حقیقت ان لوگوں پر مشتبہ ہو جائے جن کی اس بارے میں معرفت مضبوط نہیں ہوتی اور بصیرت مستحکم نہیں۔ غیبت کے اثبات اور حکمت۔ توفیق اللہ کی جانب سے ہے۔ جب غیبت ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے واقع ہوئی، اس کی حکمت اور مصلحت ثابت، اس کی حقانیت آشکار اور اس کی دلیل غالب، کیونکہ ہم نے اللہ عز و جل کی حکمت کے آثار اور اس کی تدبیر کی صحت کو گزشتہ زمانے میں اس کی سابقہ حجتوں کے رہبران گمراہی کے بارے میں دیکھا ہے اور جان لیا ہے کہ خالی زمانوں میں سرکش لوگ ابھرتے ہیں اور فرعون صفتوں کو غلبہ ملتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ رہبران کفار جھوٹ، ظلم اور بہتان کے ذریعے غالب ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے مخالفین نے ہم سے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں دوسرے گزشتہ ائمہ کی مانند دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے بقول ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے 11 امام گزرے ہیں جن میں سے ہر ایک موجود تھے اور اپنے نام اور ذات سے خاص و عام میں پہچانے جاتے تھے، اور اگر وہ اس طرح نہ ہوں تو اس صورت میں تمہارے گزرے ہوئے زمانے کے ائمہ میں تمہاری دلیل اور تمہارا عقیدہ باطل ہے، جس طرح تمہارے اس زمانے کے امام کے بارے میں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور ان کا وجود ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے جواب کے طور پر میں یہی کہوں گا، اور سب توفیق صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ ہمارے مخالفین ہر زمانے میں گمراہ رہنماؤں کی باطل ادوار حکومت میں خدا کی حجتوں کے بارے میں اللہ کی حکمت کے آثار کو نہیں جانتے اور حق کے موارد اور سیدھے راستے سے غافل ہیں،
کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ باطل کی حکمرانی کے دوران اللہ کی حجتوں کا اپنے اپنے مقام پر ظہور کرنا ممکنہ صورت میں اور اہل زمان کی مصلحت کے مطابق انجام پاتا ہے۔ پس بنا بری حجت خدا کا خاص و عام میں موجود ہونا اولیاء کی تدبیر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے لے کر موجودہ دور تک دیکھا ہے، ان میں سے بعض مخفی اور بعض ظاہر تھے۔ اس سلسلے میں روایات نقل ہو چکی ہیں اور کتاب خدا نے بھی ہمیں بتایا ہے۔ عبد الحمید بن ابی دیلم سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد الحمید، اللہ کے کچھ رسول اعلانیہ اور ظاہر ہیں اور کچھ رسول مخفی اور پنہاں ہیں، پس جب بھی تم اس سے ظاہر رسول کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرو تو اس سے مخفی اور پنہاں رسولوں کے حق کا بھی واسطہ دے کر سوال کیا کرو۔ اور کتاب خدا اس کی تصدیق کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء آیت نمبر 164 میں ارشاد پاک ہے، اور کچھ رسول وہ ہیں جن کی سرگزشت ہم نے پہلے تمہیں بتا دی، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کی داستان ہم نے تمہیں نہیں بتائی، اور اللہ نے موسیٰ سے تکلم کیا جس طرح تکلم کرنے کا حق ہے۔ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کے ظہور کے وقت تک اللہ کی حجتیں اس طرح وصیوں کی صورت میں ظاہر اور پوشیدہ رہیں، اور جب حضرت ابراہیم کے وجود کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا رکھا اور ان کی ولادت کو پنہاں کر دیا، کیونکہ ان کے زمانے میں حضرت کے ظہور کے امکانات نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کی بادشاہت میں اپنے کام کو چھپا رکھا اور اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، اور نمرود حضرت ابراہیم کی تلاش میں رعیت اور مملکت کے ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اپنے کام کو آشکار کیا، اور یہ اس وقت جب غیبت انتہا کو پہنچی اور ان پر واجب اور ضروری ہو گیا اس چیز کا اظہار کرنا جس کا انہوں نے اظہار کرنا تھا، تاکہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ حجت کے اثبات اور تکمیل دین کے سلسلے میں پورا ہو جائے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بھی بہت سے وصی تھے جو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی زمین پر حجت تھے، جو وصیت کے وارث تھے، یہ بھی کچھ ظاہر اور کچھ پنہاں اور مخفی تھے۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کے وقت تک جاری رہا۔ اس وقت فرعون حضرت موسیٰ کی تلاش میں بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، جن کی کہانی مشہور ہو گئی تھی اور ان کے آنے کی خبر پھیل گئی تھی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو مخفی رکھا اور اس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں دریا کے حوالے کر دیا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ پھر فرعون کے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا، سورہ قصص آیت نمبر 8۔ اور حضرت موسیٰ فرعون کے دامن میں ہی پرورش پا رہے تھے اور فرعون ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور دوسری طرف فرعون انہی کی تلاش میں بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کراتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دعوت کا اظہار کر دیا اور اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور ان کی سرگزشت وہی ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بھی بہت سے وصی تھے جو اللہ کی حجت تھے، کچھ ظاہر اور کچھ پنہاں اور مخفی، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ظہور تک جاری رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت ہی ظاہر اور آشکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ذات کو مخفی نہیں رکھا، کیونکہ ان کا زمانہ ایسا ہی تھا کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے اسی انداز میں ظاہر ہونے کے امکانات موجود تھے۔
اس کے بعد ان کے بھی اوصیاء تھے جو اللہ کی حجت تھے۔ اسی طرح اعلانیہ اور مخفیانہ طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ظہور تک موجود رہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول، آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے کہا گیا ہے، اور آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا مگر وہ جو ہم نے پہلے آپ سے قبل کے رسولوں کو کہا تھا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 43۔ پھر سورہ اسراء آیت نمبر 77 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے۔ پس ان باتوں میں سے جو آپ سے کہی گئی تھیں اور آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کی سنتیں جو آپ کے لیے لازم قرار پائی تھیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے اوصیاء مقرر کرنا ہے، جس طرح آپ سے پہلے آنے والوں کے لیے اوصیاء مقرر کیے گئے تھے۔ بنا بری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اوصیاء مقرر کیے اور یہ بتا دیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام ائمہ علیہم السلام کے خاتم ہوں گے، اور وہ زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کو پوری امت نے آپ سے روایت کیا ہے، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ظہور کے وقت نازل ہوں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پس تمام اوصیاء کی پیدائش اور مقامات یک کے بعد دیگرے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام، جن کا انتظار قسط و عدل کی خاطر ہو رہا ہے، کی ولادت تک محفوظ کر لی گئیں، جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جن حجتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے وجود غائب رہے۔ اس ملت کے افراد کے خاص و عام میں یہ بات مشہور اور مسلمہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا طاغوت آپ کی وفات تک آپ کی سخت نگرانی کر رہا تھا، اور جب آپ وفات پا گئے تو ان کے متعلقین اہل خانہ پر نگرانی کی جانے لگی اور ان کے مقربین کو قید کر دیا گیا، اور آپ کے نومولود امام زمانہ کی سخت تلاشی کی جانے لگی، اور آپ کے اوپر موکل اور نگرانی کرنے والوں میں سے آپ کے چچا جعفر کذاب، جو آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، جس نے اپنے لیے امام امت کا دعویٰ کر دیا تھا اور یہ امید کرتا تھا کہ امام امت کے لیے اس کی آرزو اس کے بھتیجے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی موجودگی میں پوری ہو جائے۔ اس بنا پر آپ کی غیبت میں بھی وہی سنت جاری ہو گئی تھی جو سنتیں ان حجت ہائے خدا کے بارے میں جاری ہوئی تھیں، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور آپ کی غیبت میں یہی حکمت پوشیدہ ہے جو ان کی غیبت میں پوشیدہ تھی۔